اعلیٰ حضرت کو ہم نے دیکھا. فنا پھر رسول یوں ہی نہیں کہتے. کوئی صاحب آئے اعلیٰ حضرت کے پاس ایک گلاب تحفے میں لے کر آئے. کہا کہ حضور یہ بہت اچھا گلاب ہے, قبول فرما لے. دیکھا, اس کے بعد کہتے یہ تو صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے, میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھاتا, جو کبھی نہیں مرجھاتا. لوگ پھول کی تعریف کر رہے تھے, اعلیٰ حضرت سے خاموشی گوارا نہ ہوئی, پھول کو دیکھتے رہے اور پھر نعت بھی لکھتے رہے. کیا سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. حضور کے ہر عضو کو پھول سے تشبیہ دینے لگ گئے. لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. اب اعلیٰ حضرت کو اٹھا کر دیکھیں, پوری نعت پھول پر لکھی ہے لیکن گلاب پر نہیں, مدینے کے گلاب پر لکھی ہوئی. محبت اس کو کہتے ہیں کہ جب اپنے محبوب کا تذکرہ ہو تو دنیا میں کسی بھی شے کا تذکرہ ہو لیکن یاد اپنے محبوب کی آ جائے, یاد اپنے محبوب کی آ جائے. میں نے دیکھا ہے اعلیٰ حضرت کو میں اس لیے زیادہ ذکر کرتا ہوں کہ ان کے کلام پڑھنے کے بعد حضور سے محبت میں اضافہ ہوتا ہی ہے, عشق میں اضافہ ہوتا ہے. اپنا پریکٹیکل تو ہم بتاتے ہیں, باقی دوسروں کا معلوم نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں قریب ہونے کا جو شوق بڑھتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کے کلاموں سے بڑھتا ہے. آپ دیکھیں انہوں نے کہاں کہاں ذکر کیا, اور ایسی ایسی جگہوں پر اللہ کی حمد بیان کرنا ہے, اللہ کی تعریف جس کو حمد کہتے ہیں, وہ جب بیان کرنا. بہت سارے لوگوں نے دنیا میں حمد بیان کی ہے, اور کئی ایسے دوسرے طبقے کے لوگ, دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ بھی حمد لکھیں. بچپن میں اردو اسکول کی کتابوں میں وہ حمد بھی آتی تھی, وہ اللہ بہت بڑا ہے جس نے ہماری گائے بنائی. سنے ہوں گے آپ, یا شاید ہو سکتا ہے آپ کے سیلیبس میں چینج ہو گیا, پرانے لوگ جانتے ہیں وہ اللہ بہت بڑا ہے جس نے ہماری گائے بنائی. اس پر حمد اللہ کی, ٹھیک ہے اچھی بات ہے. وہ اللہ بہت بڑا ہے جس نے ہمارا گھر بنایا, ہمیں باپ دیا, ہمیں ماں دیا, وہ اللہ بہت بڑا حمد ہے یہ. لیکن اعلیٰ حضرت کو دیکھو, اللہ کی حمد بیان کرنی ہے, یوں کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. اللہ کی حمد ہے لیکن کس بات پر؟ اس بات پر کہ اللہ کا سب سے بڑا شکر اس بات پر ہے کہ محبوب اپنا قریبی ہوا ہمیں عطا فرمایا. کہیں پر بھی دیکھیں یہ محبت کی علامت ظاہر ہو جاتی ہے, باتوں میں, تقریروں میں, قلم میں ظاہر ہو ہی جاتی ہے. دعا جب بندہ کرتا ہے تو کیا دعا کرتا ہے؟ دعا میں اپنے کیا کیا عزیز و اقارب کے لیے مانگتا ہے, رشتوں کے لیے مانگتا ہے, اپنی دنیا کے لیے مانگتا ہے. دعائیں یہی ہوتی ہیں. اعلیٰ حضرت کی دعائیں پڑھو. اعلیٰ حضرت دعائیں کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر. وہ بھی مناجات آپ نے سنے ہوں گے, مشہور دعا اعلیٰ حضرت کی, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یہ ہے نا, پڑھتے بھی ہوں گے. یہ مناجات ہے, یہ دعا ہے, اللہ کی بارگاہ میں مانگی ہوئی دعا ہے. لیکن میں اس کی آج خصوصیت بتاتا ہوں آپ کو, اس دعا کی, اس مناجات کی. پوری دعا اٹھا لینا آپ, جتنے اشعار ہیں اس کے اندر. پہلے مصرے میں اللہ سے طلب, اللہ سے مانگ رہے, اور دوسرا مصرع جو بھی آئے گا اس میں, اس حمد میں, وہ صرف اور صرف رسول اللہ کو مانگا گیا ہے. حضور کے تذکرے کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانگا اعلیٰ حضرت نے. اب میں پڑھ کے سناتا ہوں, دیکھو آپ کیا مانگتے ہیں دعا میں بھی. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. دنیا میں کچھ نہیں مانگا, جب مشکل آئے تو اے اللہ مشکل کشا رسول کا ساتھ ہو. اور پھر آخری وقت آئے, یا الہی, یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے. یہ قیامت کا منظر ہے. یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے, کیا ہونا چاہیے؟ پھر کہتے ہیں صاحب کوثر شہ جود و سخا کا ساتھ ہو, رسول کا ساتھ. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن, دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. ہر دعا میں دیکھو رسول کا تذکرہ. اور پھر نزا کا وقت آئے تو کیا ہونا چاہیے؟ یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو,
کیسے؟ اے اللہ کسی فرشتے کو بھیج دینا، تکلیف آسان کر دینا. نہیں، کیسے تکلیف دور ہو؟ یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ. حسن مصطفیٰ میرے سامنے آ جائے اور میں نزا کی تکلیف بھول جاؤں. مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو رسول پاک کا ہی صدقہ. اور اتنا ہی نہیں، یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو. یعنی پل صراط پر بھی چلنے کے وقت اعلیٰ حضرت جو مانگ رہے ہیں وہ آفتاب ہاشمی نور الہدا رسول اللہ کا ساتھ ہو. یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے. سر شمشیر کس کو کہتے ہیں؟ تلوار سے زیادہ تیز باریک راستہ ہے. اس وقت جب کٹھنائیں ہوں گی، مشکلیں ہوں گی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو. وہ بھی رسول پاک ہی ہیں، رسول پاک ہی ہیں. ہر مصرے میں، یہاں تک کہ جب آپ نے اپنی مناجات کو ختم کیا، آخری شعر لکھنے پر آئے، کہتے ہیں یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے. خواب گراں کس کو کہتے ہیں؟ لمبی نیند سو کر، موت کی نیند کو خواب گراں کہتے ہیں. جب رضا لمبی نیند سو کر اپنی قبر سے اٹھنے والا ہو، دعا تو یہی ہونا چاہیے کہ مولا میری نمازیں سب ساتھ رہیں، حج بھی ساتھ رہے، زکوٰۃ بھی ساتھ ہو، میری تصنیفی کام بھی سب ساتھ میں رہے میرے، تاکہ میرے اعمال میں بھاری ہو جائے پلے میں. اعلیٰ حضرت کی دعا یہ نہیں ہے کہ میرے سارے اعمال ساتھ رہے. کہتے یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ. اگر کچھ رہے ہمارے پاس اس وقت مولا عشق مصطفیٰ ساتھ ہو. یعنی ہر جگہ جب رسول کا تذکرہ آئے تو یہ محبت کی علامت سمجھو. محبت صرف اور صرف ایک دوسرے کو کہہ لینے سے نہیں ہوتی، اس کی زندگی میں یہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، اس کی ایکٹیویٹیز میں یہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. بیٹھتے اٹھتے وہ میرے مصطفیٰ کو یاد کرتا ہے، ان کی اداؤں پر عمل کرنے لگ جاتا ہے. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رچ بس جائے، حال تو یہ ہوتا ہے کہ اسے ہر چیز میں جلوہ محبوب ہی نظر آتا ہے.